بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان منزل با منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ اس سیریز کا یہ 43واں یعنی 43 ایپیسوڈ ہے، اور جس ایپیسوڈ میں اگست 1950 کے واقعات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے، اور یہ واقعات آپ کے سامنے فیاض مدثر مبین پیش کر رہے ہیں۔ فیاض نے ہی یہ تمام واقعات کمپائل کیے ہیں اور کلیکٹ کیے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ ان واقعات کو آپ لوگوں کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں، سرکولیٹ کریں، آگاہ کریں اور اپنے کمنٹ سے مطلع کریں، تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اس اگست 1950 کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ 22 اگست 1950 کو بھارت نے سارے کشمیر میں ریفرنڈم یعنی استصواب رائے کی تجویز مسترد کر دی۔ اقوام متحدہ کا کمیشن سر اوون ڈکسن کے زیر نگرانی سربراہی میں پاکستان آیا تھا، اور اس میں یہاں انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے دونوں ملکوں کو ایک اسٹیبل پہ متفق کیا جا سکے اور کنسنسس پیدا کیا جا سکے، تاکہ کشمیر جو ہے وہ کا مسئلہ جو خالصتاً انسانی مسئلہ ہے، جس میں بے حساب جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، وہ حل ہو سکے۔ تو اقوام متحدہ کے نمائندے جناب مسٹر اوون ڈکسن نے اپنی ناکامی کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ جو ناکامی ہے وہ بھارت کی ہردرمی اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ کوئی معقول تجویز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 14 اگست 1950 کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کا ایک بہت مشہور پروگرام ہوتا تھا، ہمارے بچپن میں بھی تھا یہ، اور چلتا رہا کافی زمانے تک۔ اس کا نام تھا حامد میاں کے گھر۔ یہ ہر سنڈے کو ریلیز ہوتا تھا اور بڑا دلچسپ پروگرام تھا۔ اس میں بہت سارے کردار تھے، اور اس میں جو حامد میاں تھے وہ اصل میں مرکزی کردار تھے۔ ان کے نام پہ یہ پروگرام تھا، اور بہت لوگ سب اکٹھے ہو کر اور بیٹھ کے یہ پروگرام سنا کرتے تھے۔ تو یہ پروگرام جو ہے، اس کی تاریخی ابتدا جو ہے، اس کی انیشلائزیشن جو ہے 14 اگست 1950 کو ہوئی تھی، اور وہ کافی دن تک چلتا رہا، اور اس کے بعد آخر میں وہ پروگرام بند ہو گیا۔ 14 اگست 1950 کو ایوب کھوڑو کراچی میں اور سندھ میں انہوں نے یہ بہت زبردست قسم کی کوشش کی کہ کراچی حیدرآباد اور اندرون سندھ میں ڈیولپمنٹ ہو سکے اور سیٹلمنٹ ہو سکے، اور لوگوں کو پانی، بجلی اور رہائشی سہولتیں میسر آ سکیں۔ یہ ان کا بڑا شکر ہے، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے یہ بڑا کام کیا تھا اور بڑی سنجیدگی سے کیا تھا۔ 6 اگست 1950 کو ایک بہت بڑا یعنی انڈسٹریل واقعہ ہوا کہ کراچی میں سلفرک ایسڈ کا یعنی گندھک کے تیزاب کا پہلا کارخانہ تعمیر ہوا اور مکمل ہوا، اور اس کے بعد سے پاکستان سلفرک ایسڈ کے پروڈکشن میں خود کفیل ہو گیا۔ اس سے پہلے شمالی پاکستان میں بھی ایک کارخانہ لگ چکا تھا پنجاب میں، اور یہ دوسرا کارخانہ تھا، لیکن یہ بڑا کارخانہ تھا اور خاصا میکنائز کارخانہ تھا جو کراچی میں لگا تھا۔ 8 اگست 1950 کو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جو PFU کے نام سے مشہور ہے، اس کا قیام عمل میں ہے۔ یہ جو تنظیم تھی، یہ جرنلسٹ کی تنظیم تھی، اور اس تنظیم نے صحافی برادری کے لیے بہت اچھے کام کیے تھے۔ 11 اگست 1950 کو کراچی کے لیے امپرومنٹ ٹرسٹ بورڈ قائم کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کراچی کی جو انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا سکے، اور اس کی سڑکیں ٹھیک کیا سکیں، اور اس کے ایئرپورٹ ٹھیک کی جا سکیں، اور اس کا نکاسی کا نظام، سیوریج کا سسٹم، واٹر سسٹم اور الیکٹریسٹی سسٹم بہتر سے بہتر کیا سکے، کیونکہ وہ فیڈرل کیپٹل تھا۔ 13 اگست 1950 کو ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدیں متعین کرنے کے لیے سرحدی کمیشن کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ پاکستان اور ایران نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی سرحدوں کا تعین کر لیا، اور کسی قسم کی واقعہ نہ پیش نہیں آیا، اور بڑی خوش اسلوبی سے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا۔ 18 اگست 1950 کو
حر جماعت نے صاحبزادہ پیر سکندر علی شاہ کو اپنا پیر پگاڑا، جو ان کا روحانی رہنما تھا، وہ منتخب کر لیا انہوں نے۔ 28 اگست 1950 کو حکومت سندھ نے پیر پگاڑا کی گدی بحال کرنے کے لیے اعلان کیا۔ یہ گدی انگریزوں نے، برٹش گورنمنٹ نے 1947 سے پہلے یہ کالعظم قرار دے دی تھی، اور اس میں بڑے جو ان کے وہ تھے پیر پگاڑا، ان کو گرفتار کر کے ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی، اور ان کے دونوں بچوں کو لندن لے گئے تھے۔ وہ یہ دونوں شہزادے لندن میں تھے، پھر وہاں سے پاکستان واپس آئے تھے۔ 29 اگست 1950 کو شام یعنی سیرین عرب ریپبلک نے اور پاکستان کے درمیان دوستانہ معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اصل اس کا جو نام ہے وہ سیریا ہے، اس کو عربی میں سوریا کہتے ہیں، اور شام کے نام سے کوئی ملک نہیں ہے۔ اصل میں کوئی ملک جو اس وقت ہے دنیا کے نقشے پہ، اس میں شام اردو میں بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں اور انگریزی میں اس شام کا کوئی مطلب نہیں۔ شام جو ہے وہ ایک بڑا علاقہ تھا جس میں فلسطین، اردن اور جو موجودہ سیریا وہ شامل ہے۔ اصل اب اس جغرافیائی حالات میں جو ملک جس کو ہم شام کہتے ہیں وہ اصل میں سیریا ہے، یا اس کو عربی میں سوریا کہتے ہیں۔ تو پاکستان، تو یہ کہنا ہے مقصد تھا کہ 29 اگست کو 1950 کو پاکستان نے سوریا سے تعلقات استوار کیے، اور بہت زمانے تک پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات رہے سیریا سے۔ سیرین ایئر لائنس جو ہے وہ دمشق سے چلتی تھی اور دہران رکتی تھی، اور دہران سے وہ کراچی آتی تھی اور واپس جاتی تھی۔ تو بہت سے لوگ جو جس میں بھی شامل ہوں، وہ میں نے اس سیرین ایئر لائنس کا استعمال کیا ہے۔ 31 اگست 1950 کو پاکستان نے اپنی ترقی کے لیے، اپنی صنعتی ترقی کے لیے اور معاشرتی ترقی کے لیے اور انفراسٹرکچر کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے 75 کروڑ ڈالر کا قرض حاصل کیا، اور جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال ہوا۔ یہ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ اگست 1950 کے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان کو ترقی دے، اور پاکستان کے لوگوں میں جگہ اور محبت عطا فرمائے، اور پاکستان کا نام دنیا میں روشن عطا فرمائے۔ جیسے کہ قائد ملت لیاقت علی خان نے کہا تھا ایک دفعہ کہ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا کہ ہم ایک نیا جھنڈا اور دنیا کے دوسرے جھنڈوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک مثالی اسلامی ترقیاتی پروگریسو کنٹری بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اسلام کا جو نام ہے وہ اس پروگریس کے ساتھ، ترقی کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ اور تنظیم کے ساتھ اور ضابطے کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری کوشش کو کامیاب کرے، قبول فرمائے۔ اللہ حافظ، اور پاکستان پائندہ باد۔